اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم وفقنا بالعلم النافع والعمل الصالح اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ہماری گفتگو جو ہے حدوث عالم کے حوالے سے یا حدوث الحیات فی عالم المادہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے برٹرینڈ رسل نے ایک اشکال کیا ہے، اور اس کا جواب بھی جو ہے تفصیلی طور پر دیا ہے اور بہترین جواب دیا ہے، اور خود رسل کا جو ہے اشتباہ تھا جو اس نے اشکال کیا ہے کہ اس نے دلیل عقلی کو جو ہے اس نے رد کر دیا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو ہے ماورائے عالم مادہ ایک جو ہے خالق ہے، ایک واجب الوجود ہے، اسی نے جو ہے اس کائنات کو خلق کر دیا ہے۔ اس کے اوپر پھر ہم نے بات کی جو ہے ڈائنامک ہیٹ کے مطابق جو ہے اس قانون کے مطابق تدریجاً جو ہے حرارت کم ہو رہی ہے، یعنی اس کے مطابق زمانے کے گزرتے کے ساتھ ساتھ جو ہے حرارت جو ہے کم ہو رہی ہے، اور ہم نے کہا تھا قانون ترموڈینامک کے مطابق جو ہے ایک ایسا نقطہ آ جائے گا اس میں تمام اجسام کا جو ہے ٹمپریچر برابر ہو جائے گا، تمام اجسام کا ٹمپریچر برابر ہو جائے گا۔ اس کے اوپر جو ہے بعض برادران نے بھی کمنٹس میں بھی کیا ہے سوال کیا تھا کہ قانون ترموڈینامک کے مطابق جو ہے حرارت جو ہے کم نہیں ہوگی، اس کے مطابق ایک نقطہ پر جو ہے تمام اجسام کا جو ہے ٹمپریچر برابر ہو جائے گا حدوث عالم کے حوالے سے، لیکن ڈائنامک ہیٹ کے مطابق جو ہے دن بدن کیا ہے تدریجاً جو ہے وہ حرارت کم ہو رہی ہے، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ حرارت صفر تک جا پہنچے گی، اور جو ہے کائنات سکوت و جمود کے عالم میں گم ہو جائے گی، اور یہ انسان کی زندگی ناپید ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈائنامک ہیٹ کے مطابق ہے۔ اور دوسری بات جو ہے اسی کا جو ہے ایک تتمہ ہے، اور بہت ہی دلچسپ انٹرسٹ گفتگو ہے، اس کو بھی ہم آج کریں گے۔ اجرا میں جو سماوی ہے ایک دوسرے سے بہت ہی تیزی کے ساتھ دور ہو رہے ہیں۔ اجرا میں جو سماوی جو سسٹم ہے، گردش میں ہے اجرا میں سماوی، وہ ایک دوسرے سے جو ہے دن بدن جو ہے بہت تیزی کے ساتھ دور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس اعتبار سے دور ہو رہے ہیں؟ یعنی کائنات ہر آن حالت وسعت میں ہے، کائنات میں ہر آن وسعت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ سائنسی بہت سارے مفروضے ہیں، بہت سارے جو ہے مفسرین نے یا بہت سارے فلاسفر نے سائنسی مفروضوں کو جو ہے قرآن کے ساتھ تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سائنسی مفروضے جو ہے قرآنی آیات کے ساتھ جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اللہ کے جو ہے طرف سے نص سے، ان پر جو ہے تطبیق کرنا صحیح نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ ہاں سائنسی مفروضے ہیں، ممکن ہے وہ کہ صحیح ہو، ممکن ہے غلط ہو، یہ ایک اپنی جگہ پر بات ہے، لیکن سائنسی مفروضے کے مطابق جو ہے یہ کائنات جو ہے کیسے وجود میں آئی، کس طرح سے، یعنی آج سے 15 ملیار سال پہلے، یعنی سائنسی مفروضہ ہے، ٹھیک ہے نا، 15 ملیار سال پہلے، البتہ ان کی بہت جستجو ہوتی ہے اور بہت تحقیق ہوتی ہے، سائنسی یعنی آج سے 15 ملیار سال، دیکھیے 15 ملیار سال جو ہے پہلے یہ کائنات سوئی کے ناکے کے برابر ایک نقطے سے عبارت تھی۔ کب؟ 15 ملیار سال پہلے، یعنی کائنات ایک سوئی کے ناکے کے برابر ایک نقطے سے عبارت تھی، اور وہ نقطہ پھٹا، ٹھیک ہے، اور اسی نقطے کے پھیلنے سے کائنات وجود میں آئی ہے، سائنسی مفروضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ وہ نقطہ جو ہے پھٹا اور اس میں دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے سے جو ہے وہ دھماکہ سبب بنا کہ وہ جو ہے کائنات کی تعمیر کا بنیاد بنا، وہ نقطہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کی بنیاد جو ہے بنا، یعنی اس کو جو ہے بگ بینگ جسے کہتے ہیں، بگ بینگ کے مطابق یہ پھٹا، اور اس عظیم دھماکے کی وجہ سے جو ہے کائنات بنی، اور یہ نقطہ کائنات کی بنیاد کا جو ہے کائنات کی بنیاد بن گیا یہ نقطہ۔
اور دوسری جو ہے بات یہ وہ کہتے ہیں کہ کائنات اتفاقاً وجود میں آئی ہے، اس کے پیچھے کوئی عزم و ارادہ جو ہے نہیں ہے، یعنی بغیر کسی عزم و ارادے کے جو ہے کائنات نیچر کے ہاتھوں، فطرت کے ہاتھوں کیا ہے کھیلونا ہے۔ جس طرح چوپائے ہیں اسی طرح انسان بھی زندگی گزار رہا ہے، یعنی ایک بغیر کسی عزم و ارادے کے اتفاقاً وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے یہاں ہم روایت پیش کریں گے اصول کافی کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کان اذ لا کان فخلق الکان والمکان، یعنی اللہ اس وقت بھی تھا جب کوئی زمانہ نہیں تھا، تو اللہ نے زمان و مکان کو خلق کر دیا، یعنی ایک خالق نے ماورائے کیا ہے عالم مادہ ایک خالق کا ہونا ضروری ہے۔ ہماری بحث یہاں پہ رکی تھی، یعنی اور یہ خالق، یہ وجود جو ہے یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے یا قدیم ہے، اس اعتبار سے ہماری گفتگو ہوگی، لیکن تتمہ بحث جو ہے ابھی کنٹینیو ہے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ یہ قابل مشاہدہ ہے کہ کائنات میں تقریباً بہت ہی جو ہے قابل غور نکتہ ہے، تقریباً جو ہے دو خرب سے زیادہ کہکشائیں ہیں۔ آپ جو ہے ہمارے استاد بزرگوار کی تفسیر میں بھی دیکھیں، اور بہت سارے علماء نے، بہت سارے مراجعین نے جو ہے اس بات کو جو ہے ذکر کیا ہے مختلف تفاسیر میں، اور مختلف جگہوں پر جو ہے کائنات میں 2 ارب سے زیادہ، اور سائنسی اس کے مطابق یہ بھی ہے، سائنسی مفروضہ ہے کہ 2 خرب سے زیادہ کہکشائیں ہیں، بلکہ بعض مفروضے کے مطابق جو ہے 4 جو ہے خرب کہکشائیں بتائی جاتی ہیں کائنات میں، 4 خرب کہکشائیں بتائی جاتی ہیں، اور ہم جس کہکشاں میں رہ رہے ہیں یعنی وہ ان کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں ہے، 4 خرب کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں ہے جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھ اس سے کہ ہے ہم نے کس چیز کو ثابت کرنا ہے، ایک وجود کو ثابت کرنا ہے، ایک عالم یہ ہے ماورائے عالم مادہ ایک ایسا وجود ہے جس نے اس کائنات کو، ان کہکشاؤں کو خلق کر دیا ہے۔ یہ کائنات اتفاقاً جو ہے بغیر کسی عزم و ارادے کے وجود میں نہیں آئی ہے، اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہکشائیں جو ہے ارب ستاروں کی عظیم الشان مملکتیں ہیں، یعنی اربوں جو ہے ستاروں کی جو ہے بہترین مملکتیں جو ہے یہ کہکشائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری جو کہکشاں ہیں جس پر ہم زندگی کر رہے ہیں، ایک مفروضے کے مطابق ایک ارب جو ہے، اگر میں اشتباہ نہ کروں، بلکہ 12 ارب نوری سال ہے، ہماری کہکشاں کی عمر جو ہے 12 ارب نوری سال ہے، یعنی 12 ارب سال جو ہے ہماری کہکشاں کی عمر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر کہکشاں جو ہے ستاروں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے۔ یہاں سے ہم نے کس چیز کو ثابت کرنا ہے؟ ایک جو ہے ذات لم یزل کو ثابت کرنا ہے، کون ایسا ہے جس کے علاوہ جو ہے وہ ایسی کہکشائیں خلق کر دے، ایسی عظیم الشان کائنات خلق کر دے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اوسط جو ہے کہکشاں میں 1 خرب ستارے ہیں، اوسط کہکشاں میں جسمانی اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے جو ہے ممکن ہے ہماری جو کہکشاں ہیں وہ اوسط بھی نہ ہو، بعد میں جو ہے علماء نے اس چیز کو بھی بیان کر دیا ہے، ہماری جو کہکشاں ہیں وہ اوسط بھی نہ ہو، یعنی ایک اوسط کہکشاں میں جو ہے کیا ہے 1 خرب ستارے ہیں، 1 خرب ستارے ہیں، اور ہر ستارہ جو ہے سورج ہے، ہر ستارہ سورج۔ آپ دیکھیں، غور کریں، تدبر کریں کہ کیا ہے، کس طرح سے جو ہے یہ کائنات، یہ کہکشائیں وجود میں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری کہکشاں میں بھی ارب ستارے ہیں، حجم کے اعتبار سے ابھی تک نہیں معلوم ہے، بعد میں بتائیں گے، حجم کے اعتبار سے نہیں معلوم کتنی بڑی کہکشاں ہیں جسامت کے اعتبار سے، لیکن اس میں بھی ارب کیا ہے ستارے ہیں، ان میں سے بھی اکثر کیا ہے کہ سیارے ہیں، اور کیا ہے چاند بھی ہیں، اکثر کے چاند بھی ہیں، سیارے بھی ہیں ہماری کہکشاں کے اندر۔ اور ہماری کہکشاں کے اندر جو ہے کیا ہے، جس طرح جو نظام شمسی ہے نا، ابھی سورج طلوع ہوا ہے، پھر جو ہے رات ڈھل جائے گی، شام ہو جائے گی، پھر جو ہے چاند نکل آئے گا، یہ جو ہے
نظام شمسی جیسے اربوں نظام شمسی بھی کیا ہے ہمارے کہکشاں میں موجود ہے۔ یعنی ہمارے نظام شمسی جیسے اربوں نظام شمسی ہماری کہکشاں کے اندر کیا ہے موجود تھی، جس میں سے ایک کے اندر ہم زندگی کر رہے ہیں۔ اور کتنی کہکشائیں ہیں؟ ایک مفروضے کے مطابق 4 کھرب کہکشائیں، 4 کھرب کہکشائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ بات جو ہے واضح کرتے ہیں کہ ہم زمین پر جو ہے فاصلے میلوں میں طے کرتے ہیں، 1 میل 2 میل 20 میل، ٹھیک ہے۔ زمین پر فاصلے کیا ہے میلوں میں طے کرتے ہیں، لیکن مگر خلا میں جو فاصلہ ہے وہ نوری سال میں دیکھا جاتا ہے، نوری سال کے اعتبار سے جو ہے خلا کا فاصلہ دیکھا جاتا ہے۔ اور یہاں جو ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ اور سائنس نے بھی کہ 60 کھرب میل کی مسافت ایک نوری سال ہے۔ 60 کھرب جب آپ ٹریولنگ کریں گے، مسافت کریں گے، سفر کریں گے، 60 کھرب جو ہے میل کی مسافت ایک نوری سال ہے، ایک نوری سال ہے۔ اور ہماری کہکشاں کا غور سے بھی دیکھیں کہ ہماری کہکشاں کا جو مرکز ہے، سینٹر ہے، ہم سے 25,000 نوری سال کے فاصلے پر ہماری کہکشاں دیکھو 60 کھرب کی مسافت ایک نوری سال ہے، ٹھیک ہے۔ 60 کھرب سال کی مسافت ایک نوری سال ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری کہکشاں کا جو مرکز ہے، سینٹر ہے، ہم سے کیا ہے 25,000 نوری کیا ہے نوری سال کے فاصلے پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے 60 کھرب کو جو ہے آپ 25,000 کے ساتھ ضرب دے دیں، 60 کھرب کو 25,000 کے ساتھ ضرب دے دیں کہ اتنی مسافت طے کر کے ہم مرکزے میں اور سینٹر میں پہنچ جائیں گے۔ کیا ہمارے پاس اتنی عمر ہے؟ ٹھیک ہے۔ بس جو ہے یہ کیا ہے ہماری یہ عظیم الشان ہماری کہکشاں کی بات ہو رہی، باقی جو 60 کھرب کہکشائیں اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے 4 کھرب۔ ہماری کہکشاں کی بات ہو رہی ہے، ہماری کہکشاں جو ہے کی جسامت کل کائناتی کہکشاؤں میں صحرا میں ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے۔ دیکھو اتنی بڑی جو ہے کہکشاں میں ہم زندگی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی جسامت جو ہے کیا ہے صحرا میں ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہمارے استاد بزرگاں جو فرمایا کرتے تھے، مجھے یاد ہے ابھی بھی درس میں، کہ بھئی جو ہے ہماری جو کہکشاں ہیں جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں، کائنات کے اندر کہکشاؤں کے درمیان میں کیا ہے، جس طرح مرغی جو ہے اپنے چوزوں کو لے کر ادھر سے ادھر جاتی ہے، ادھر سے ادھر جاتی ہے، اسی طرح ہماری کہکشاں ہیں گھوم رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو تدبر کریں نا، اتنی بڑی کہکشاں جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں، کائنات میں صحرا میں ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے۔ اب ہم دیکھیں نا کہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی کہکشائیں ہیں، اور کہکشاؤں کے اندر اربھا ارب ستارے ہیں، اور اربھا ارب ستارے میں سے سیارے، ان میں سے کچھ سیارے ہیں، کچھ چاند ہیں۔ نظام شمسی اربھا ارب نظام شمسی جو ہے ان کہکشاؤں میں جس طرح ہمارے نظام شمسی ہیں ان کہکشاؤں کے اندر ہیں۔ کس نے خلق کیا ہے؟ آیا ایسا پاسبل ہے؟ اتنی بڑی کائنات کیا ہے جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، we can't مینشن نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اتفاقاً وجود میں آئی ہے۔ کوئی عاقل جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ کوئی عاقل اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب تک منکشف جو ہے ہونے والی سب سے بڑی کہکشاں جو ہے ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے۔ اب تک جو ہے سائنسی جو ہے سائنٹسٹ کے مطابق جو ہے منکشف ہونے والی سب سے بڑی کہکشاں ہماری کہکشاں سے، جو کہ صحرا میں ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے، وہ جو منکشف ہونے والی ہے وہ ہماری کہکشاں سے 60 گنا کیا ہے بڑی کہکشاں ہے۔ اس میں کتنا بڑا نظام ہوگا، کتنے سیارے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کائنات کیا ہے اتفاقاً وجود میں آئی ہے۔ اس کو جو ہے مادے نے خلق کیا ہے، مادے نے اپنے آپ کو جو ہے زندگی بخشی ہے۔ یہ پاسبل ہے؟ کوئی عاقل انسان ایکسیپٹ کرتا ہے؟ لیکن وہ لوگ کرتے ہیں جو کیا ہے ملحد ہے، کمیونسٹ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں، وہ نافہمی کی بنا پر ہے، ناسمجھی کی بنا پر ہے۔
ان کو جو ہے خدا سمجھ میں نہیں آیا ہے، وجود اللہ باری تعالی ماورائے عالم مادہ جو ہے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے جو ہے اتنی بڑی ترقی کی ٹاپ منزل پر ہوتے ہوئے کیا ہے کہتے ہیں کہ کائنات اتفاقاً وجود میں آئی ہے، اور جو ہے ایک نقطہ جو ہے پھٹا، اور جو ہے اس کو جو ہے سائنس دانوں نے جو ہے بگ بنگ کہا، ٹھیک ہے، اس کے پھٹنے سے کائنات پھیلی ہے، دھماکے سے جو ہے کیا ہے کائنات کی تعمیر ہو گئی ہے، دھماکے سے بگ بنگ کے پھٹنے سے۔ ہمارے ہاں جو ہے کیا ہے دھماکے سے کیا ہے تباہی مچتی ہے نا، دھماکے سے تباہی۔ ہاں ہم فرض کریں، جیسے کہ علماء نے بھی فرض کیا ہے کہ ہم جو ہے اگر ریتلی جو ہے میدان میں ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں جو ہے دھماکہ کر دیں، ٹھیک ہے، وہاں دھماکہ کر دیں تو ریت ہوا میں بکھر جا کر جو ہے اس کے اندر کوئی تعمیر بن جاتی ہے، کوئی عمارت بنتی ہے۔ کوئی عاقل اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کوئی عاقل اس کو ایکسیپٹ نہیں۔ وہاں تخریبی ہے، یعنی کائنات سے یعنی دھماکے سے تباہی مچتی ہے، لیکن ان کے مفروضے کے مطابق جو ہے اس دھماکے سے جو ہے کائنات وجود میں آئی ہے۔ علیکم السلام۔ اب آپ خود تدبر کریں کہ کہکشائیں کیا ہیں، کہکشاؤں کی جسامت کتنی ہے، اور بعض طلبہ ابھی آئے ہیں کہ کہکشائیں جو ہے 4 کھرب کہکشائیں ہیں پوری کائنات میں، ٹھیک ہے، 4 کھرب کہکشاؤں میں سے جو ہے ہماری کہکشاں کی جو جسامت ہے وہ صحرا میں ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے، اور ہماری کہکشاں کے اندر جو ہے کیا ہے سیارے ہیں، ارب ستارے ہیں، اور بعض سیارے ہیں اور بعض چاند ہیں ان کے لیے بھی، اور کیا ہے نظام شمسی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی جسامت جو ہے صحرا میں ایک ذرے کے برابر سے زیادہ نہیں ہے، مرغی کی طرح ہے، جس طرح چوزے لے کر جو ہے استاد بزرگوار نے فرمایا کہ مرغی چوزے لے کر ادھر سے ادھر جاتی ہے، ادھر سے ادھر جاتی ہے، ہماری کہکشاں 4 کھرب کہکشاؤں میں اسی طرح گم رہی جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں، اور اسی کہکشاں کی جو ہے ہمارے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آیا اتنی بڑی کائنات اتفاقاً وجود میں آ سکتی ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ بہت جو ہے لمبی گفتگو کی ہے علماء نے، لیکن ہمارا مقصد وہ بیان کرنا نہیں ہے۔ اور قانون ترمودینامک میں جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ جو ہے کائنات جو ہے گرم اجسام سے ٹھنڈے اجسام کی طرف حرارتیں جو ہے منتقل ہو رہی ہیں، اور ایک ایسا نقطہ آئے گا کہ جہاں پر تمام باڈیز، تمام اجسام کا جو ہے ٹمپریچر ایکول اور برابر ہو جائے گا عالم مادہ میں، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے۔ لیکن ڈائنامک ہیٹ کے مطابق کیا کہا تھا ہم نے؟ ڈائنامک ہیٹ کے مطابق تدریجاً جو ہے وہ حرارتیں کم ہو رہی ہیں، وہاں بھی یہی ہے کہ اجسام سے کیا ہے حرارتیں منتقل ہو رہی ہیں ٹھنڈے اجسام کی طرف، گرم سے ٹھنڈے اجسام کی طرف، لیکن تدریجاً وہ حرارتیں جو ہے ہیٹ کم ہو رہی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ حرارت 0 تک جا پہنچے گی، اور کائنات جمود کا شکار ہو جائے گی، اور حیات و زندگی ناپید ہو جائے گی۔ یہ ایک اور جو ہے اشکال رسل کا اشکال کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اشکال کا جو رسل ہے کیا ہے، رسل کا جو اشکال ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک تو یہ ہے کہ قانون ترمودینامک جو کہ ایک کیا نام تھا اس کا، ٹھیک ہے، فرانک آلن جو کہ فزکس کا ٹیچر ہے، اس کا جو ہے نظریہ ہے اور اس کی تھیوری ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ کہتے ہیں، رسل کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہے۔ کیا نتیجہ اخذ کرنا درست؟ کائنات ماورائے عالم میں موجود خالق کی جو ہے مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ رسل یہ کہتا ہے کہ کائنات کیا ہے ماورائے عالم میں موجود خالق کی مخلوق کہنا، یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہے قانون ترمودینامک کے مطابق۔ اس کا اشکال یہ ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اس سے وجود خالق کا نتیجہ اخذ کرنا ایک قسم کا استنتاج علی ہے، استنتاج علی، علیت کا جو ہے نتیجہ اخذ کرنا استنتاج علی ہے، ٹھیک ہے، اور استنتاج علی علوم تجربی میں جائز نہیں ہے، استنتاج علی علوم تجربی میں جائز نہیں ہے۔ یہ اس کا جو اشکال ہے واضح ہے نا۔ مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر قوانین علمی اس کے اوپر کیا ہے
منطبق ہوں۔ اس کو ہم جو ہے آپ کے لیے وضاحت کریں گے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ عملیات تجربی کا جاری کرنا، کہاں جاری کرنا؟ تجربی عملیات کا جاری کرنا، کہاں جاری کرنا؟ ٹھیک ہے، کہ عدم سے عالم کی خلقت پر محال ہے۔ ان عدم سے عالم کی خلقت پر عملی تجربات کا کیا ہے؟ جاری کرنا محال ہے۔ بھائی عدم میں ہے تو وہاں عدم میں عملی تجربات کو کیسے جاری کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، عدم میں اس بات کو جو ہے سمجھنے کی پوری کوشش کیجیے گا کہ عدم میں عملیات تجربی کو کیسے کنٹینیو اور جاری کریں گے۔ پھر آپ اس سے جو ہے کیا ہے، ہاں تجربہ کر کے کیا ہے، خالق کے وجود کو ثابت کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس عالم کے لیے ایک محدث ہونے کو ثابت کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، ایک اشکال ہے۔ پس جو ہے اس بنا پر، جب یہ محال ہے، اس بنا پر پیدا کرنے والے خالق کے توسط سے، ٹھیک ہے، عالم کی خلقت کا فرض کرنا بھی کیا ہے، اس فرض پر کوئی اولویت نہیں رکھتا ہے کہ حدوث عالم محدث کے بغیر محال ہے۔ یعنی یہ دو فرض جو آپ نے کیے ہیں وہ دونوں فرض جو ہے برابر ہیں، دونوں فرض جو ہے نقص کے اعتبار سے کیا ہے، برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ علمی قوانین میں نقص کے اعتبار سے مشترک ہیں کہ جو ہے آپ اس سے اس چیز کو ثابت کر دیں۔ عملیات تجربی یعنی عدم میں عملیات تجربی کو جاری کر کے آپ جو ہے وہاں کیا کریں، عالم کی حدوث ہونے کو کیا ہے ثابت کر دیں، ٹھیک ہے، عالم کی حدوث ہونے کو ثابت کر دیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے کیا کریں آپ جو ہے خالق کے وجود پر بھی کیا ہے دلیل قائم کر دیں، ٹھیک ہے، عالم کی خلقت پر بھی کیا ہے دلیل قائم کر دیں۔ یہ دونوں کیا ہے مشترک ہے اور یہ دونوں محال ہے، ٹھیک ہے۔ بس جو ہے دو فرض جو ہے، ایک دو فرض کیا ہے، عالم کا مخلوق ہونا، اور دوسرا فرض کیا ہے کہ عالم کا جو ہے اتفاقاً وجود میں آنا۔ یہ دو فرض جو ہے رسل کے مطابق جو ہے مشترک ہیں، رسل کے کیا ہے اشتباہ اور یا اس کے اشکال کے مطابق کیا ہے مشترک ہے۔ کیا ہے؟ عالم کا حادث ہونا اور عالم کا اتفاقاً وجود میں آنا، ٹھیک ہے، یہ دونوں اس کے مطابق کیا ہے محال ہے۔ اس کو ہم جو ہے تطبیق میں کریں گے انشاءاللہ۔